بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودی راہب کی 3 عجیب پہیلیوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی گئیں اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا۔ سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے پاس 2 قاصد بھیجے۔ انہوں نے یہودی عالم کو کہا کہ ہمارے ہاں ایک یتیم بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہودی عالم نے کہا تم مجھے اس لڑکی کے حلیے کے بارے میں بتاؤ۔ دونوں قاصدوں نے لڑکی کے حلیے کے بارے میں بتایا۔ اس عالم نے کہا تم میں سے کن لوگوں نے اس لڑکے کی پیروی کی ہے؟ قاصد نے جواب دیا کہ سب سے کم درجے کے لوگوں نے اس لڑکے کی پیروی کی ہے۔ عالم نے کہا کہ تم جا کر اس لڑکے سے یہ 3 سوال کرو، اگر اس لڑکے نے ان تینوں سوالات کے جواب دے دیے تو تم سمجھ لینا کہ وہ سچا نبی ہے، اگر وہ تمہارے سوالات کے جواب نہ دے پایا تو وہ جھوٹا اور مکار ہوگا۔ تم مکہ واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا کہ وہ تمہیں اصحاب کہف کا حال بتائے، کیونکہ یہ ایک ایسا قصہ ہے جو کہ صرف ہماری قدیم کتابوں میں ملتا ہے، اس کے علاوہ اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سوالات کے جواب اس کے پاس ہوں گے، وہ تم کو اس کے بارے میں ضرور بتا دے گا۔ پھر اس سے دوسرا سوال پوچھنا سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں، اور اس سے تیسرا سوال یہ پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے۔ اگر اس نے ان تینوں سوالات کے جواب دے دیے تو تم اس کی پیروی کرنا، اگر اس نے ان کے جوابات نہ دیے تو تم اس لڑکے کی پیروی نہیں کرنا۔ جب وہ دونوں قاصد قریش مکہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم ایسے سوالات لے کے آئے ہیں کہ ان سوالات سے ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر ان قاصدوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد وہ سب قریش مکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جواب دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا ذوالقرنین کون تھا، اور تیسرا یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ روایات میں ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ان سوالات کے جوابات کل دوں گا، لیکن نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا انشاءاللہ میں کل تم کو ان کے جوابات دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی۔ جب صبح ہوئی قریش مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جوابات کا انتظار کرنے لگے۔ آپ نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ قریش مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ ابو لہب کی بیوی جمیلہ بھی ان لوگوں میں شامل تھی۔ قریش کی باتیں سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کر دوں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ کہا کریں کہ انشاءاللہ یہ کل ہو جائے گا، اے میرے رب نے چاہا تو ہو جائے گا۔ اس وقت وحی میں دیر اسی لیے ہی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی، میں تو بہت ہی پریشان ہو رہا تھا۔ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب مشرکین کہہ رہے تھے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سوالات کے جواب بتائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سوال کا جو جواب دیا اس کی تفصیل تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان ہوئی ہے۔ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، یعنی کتاب پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے اور ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کا ہے۔ یہ سوالات یہودیوں نے پوچھے تھے، اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ واقعہ
یہودوں کی کتاب میں موجود تھا۔ اس سے پہلے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے دور سے پہلے کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان کو مشکلات میں ڈالا تھا، انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ بہت ظالم تھا، اس نے لوگوں کو شرک پر لگایا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ ایک بہت ہی بڑا میلہ کرواتا تھا، اس میلے میں بڑے پیمانے پہ بت پرستی ہوتی تھی۔ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اس میلے میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے وہاں مشرکین کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو وہ لوگ وہاں سے مایوس ہو کر نکل آئے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ جب ان لوگوں نے بتوں کی پوجا ہوتی دیکھی تو وہاں سے بیزار ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے تو ایک دوسرے کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ اس بارے میں مشرکین کو پتہ چل گیا۔ مشرکین ان کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان لوگوں سے چند سوالات کیے، انہوں نے بہادری کے ساتھ ان سوالات کا جواب دیا۔ بادشاہ اور وہاں پر موجود لوگوں نے کہا، تم بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، ان میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا مالک واحد لا شریک ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر بادشاہ نے ان لوگوں سے کہا، اگر تم ایسا کرنے سے باز نہ آئے تو میں تم کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ لیکن ان پر بادشاہ کی باتوں کا اثر نہ ہوا، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، دوسرے لوگوں کو بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتے تھے۔ ان لوگوں نے سوچا، یہاں رہ کر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل پڑے تو ان پر حکم ہوا کہ تم کسی پہاڑی میں جا کر پناہ لو، تم پر اللہ کی خاص رحمت و کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری سب مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ یہ لوگ وہاں سے نکل بھاگے۔ اس قوم کے لوگوں نے ان کو بڑا تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آئے۔ وہ لوگ بھی پہاڑی کے پاس جاتے تھے، ان کو نظر آنا بند ہو جاتا تھا۔ اصحاب کہف کے بارے میں بھی چند روایات ہیں کہ بادشاہ کے فوجی اس غار تک پہنچ گئے تھے لیکن ان کو وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ روایات میں ہے کہ اس غار میں دھوپ آتی جاتی تھی لیکن اس غار کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا کہ یہ غار کہاں واقع ہے۔ پھر اللہ نے ان پر اونگ اتار دی، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ وہ لوگ 309 سال تک اسی غار میں سوتے رہے اور جب 309 سال کے بعد اٹھے تو ان کو ایسا ہی معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے ہیں۔ جب وہ 309 سال بعد اٹھے تھے تو ویسے ہی تھے۔ جو لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ ہم تو سوئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے۔ ان میں سے کچھ نے کہا، ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ وقت ہوگا۔ یہ بات انہوں نے اسی لیے کہی تھی کہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب وہ اٹھے تب شام کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسی لیے ان میں سے ایک نے کہا، اس کا درست علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ان کو بھوک اور پیاس لگی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم میں سے کوئی شخص بازار چلا جائے، وہاں سے کھانے کی اچھی سی چیز لے آئے، لیکن جو بھی شخص کھانے کے لینے کے لیے جائے اس کو بڑی ہوشیاری سے کام لینا ہوگا کیونکہ بادشاہ کے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہم کو ابھی بھی تلاش کر رہی ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص غار سے نکلا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ان کو کیا معلوم کہ 309 سال بعد اس غار سے باہر نکل رہا ہے۔ اس کو سارا کا سارا نقشہ ہی بدلا ہوا نظر آیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کل ہی تو یہاں سے گزرے تھے، یہ کس طرح سے سب بدل گیا۔ تو ڈرتا ہوا آگے کو جاتا رہا۔ جب دکان پر گیا اس نے وہاں سے کھانا لیا، دکاندار کو سکہ دیا تو دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اسے سکے کو ساتھ والے انسان کو دکھایا تو اس نے بھی سارے بازار میں اس سکے کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ تم نے یہ سکہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس شہر کا ہی رہنے والا ہوں، مگر کل شام کو میں یہاں سے گیا ہوں۔ یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ لوگ اس شخص کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ انہوں نے سوچا یہ کوئی پاگل ہے۔ ان لوگوں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس شخص نے بادشاہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ اور وہ لوگ ان کی کہانی سن کر حیران ہو گئے۔ وہ بادشاہ اور اس کے سپاہیوں نے کہا کہ ہم بھی غار دیکھتے ہیں۔ وہ سب لوگ اس شخص کے ساتھ غار میں آئے۔ انہوں نے غار میں موجود بندوں سے مل کر کہا کہ بادشاہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئی ہے اور 300 سال ہو چکے ہیں اس بات کو۔ مختصر یہ کہ انہوں نے اپنی باقی ساری زندگی اسی غار میں گزار دی اور ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے ان لوگوں کی یاد میں پہاڑی کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کر دی۔
اس کے بارے میں بھی لوگوں کے مختلف خیالات ہیں کہ کچھ کا کہنا ہے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا، کچھ کا کہنا ہے وہ 9 تھے اور 10واں ان کا کتا۔ اصل میں ان کی گنتی کا درست علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں بحث اور مباحثے میں نہ پڑیں۔ لوگ ان کے بارے میں اپنی سے باتیں بنا کر کرتے ہیں، کسی کے پاس درست دلیل نہیں ہے۔ ان کی گنتی کے بارے میں اللہ پاک ہی کا علم ہے۔ پیارے دوستو، دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب آپ کو آنے والی اگلی ویڈیوز میں ملے گا، تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجئے گا، اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔